کہا جاتا ہے۔ سہیل انجم کثیر التصانیف مصنف ہیں۔ اب تک آپ کی 2 درجن سے زائد تصانیف شائع ہو کر اہل علم سے دار التحسین حاصل کر چکی ہیں، جن میں 1 درجن سے زائد میڈیا اور صحافت کے موضوع پر ہیں۔ آپ عہد حاضر کے صحافیوں میں سر فہرست ہیں۔ سہیل انجم موجودہ دور میں صحافت کے موضوع پر ہندوستان کے کسی بھی اردو صحافی سے زیادہ کتابیں تسلیم کر چکے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کی کئی کتابیں جامعات میں صحافت کے کورس میں معاون کتب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سہیل انجم کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں ملک اور بیرون ملک کے متعدد اداروں نے ایوارڈ اور اعزازات سے نوازا ہے۔ سہیل انجم کی بعض اہم کتابوں کے نام اس طرح ہیں۔ صحافت سے متعلق ان کی چند کتابیں: میڈیا روح بہروح، یہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہوئی۔ میڈیا اردو اور جدید رجحانات، مغربی میڈیا اور اسلام، دینی رسائل کی صحافتی خدمات، مولانا محمد عثمان فارقلید حیات اور خدمات، مولانا محمد عثمان فارقلید کے منتخب اداریے، دہلی کے ممتاز صحافی، اردو صحافت اور علماء، احوال صحافت، یہ میڈیا سے متعلق کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل انجم نے خاکوں پر مشتمل 2 کتاب مرتب کی ہے، جس میں پہلی کتاب نقش بر آب اور دوسری اہم کتاب جو ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے نقش بر سند۔ سہیل انجم نے 2 بار حج اور 2 بار عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اس ضمن میں ان کے 2 سفرنامے بھی قابل مطالعہ ہیں۔ پہلے سفرنامہ جو حج کا سفرنامہ ہے پھر سوئے حرم لے چل، دوسرا سفرنامہ بازدید حرم۔ ابھی اسی ہفتے ان کی ایک اور کتاب زیارت حرمین شریفین بھی طبع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ انہوں نے مئی کے مہینے میں ابھی اسی سال 2023 میں عمرے کی سعادت حاصل کی، اس ضمن میں ان کی کتاب مرتب ہوئی ہے جو ابھی اسی ہفتے منظر عام پر آئی ہے۔ اس مختصر تعارف کے بعد ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان مقرر سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ جناب سہیل انجم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ اردو کے صدر پروفیسر احمد محفوظ صاحب، ڈاکٹر مشیر صاحب، دیگر اساتذہ اور طلباء عزیز، شروع ہی میں چونکہ یہ اردو صحافت کا لسانی جائزہ ہے تو لسانیات سے متعلق ایک چھوٹا سا جملہ از راہ تفنن میں عرض کر دوں۔ ابھی انہوں نے فرمایا کہ گلدستے سے خیر مقدم کیجیے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے پروگراموں میں جو نظمہ حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کا گلدستہ پیش کیجیے۔ میں نے کہا شکر ہے پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں، کانٹوں کا نہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ غلطی بہت عام ہے، اکثر میں نے دیکھا نظمہ حضرات کو ہوتے ہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیجیے۔ بہرحال ایک لسانی جائزہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اخبار کیا ہوتا ہے، اخبار کیوں نکالے جاتے ہیں، ان کی پبلشنگ کیوں ہوتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب زبانیں وجود میں نہیں آئی تھیں تو لوگ اشاروں کناروں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے اشاروں سے کام لیتے تھے۔ آج بھی افریقی ملکوں کے بہت دور دراز کے علاقوں میں جو جنگلوں میں لوگ آباد ہیں وہ اشاروں ہی میں گفتگو کرتے ہیں، اپنا پیغام اشاروں سے پہنچاتے ہیں۔ جب زبانیں وجود میں آئیں تو لوگوں نے گفتگو کا سلیقہ سیکھا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد رسم الخط وجود میں آیا۔ اور جب رسم الخط وجود میں آیا تو پھر لوگوں نے تحریری شکل میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا اور مواصلات کا ذریعہ رسم الخط کو بنایا۔ رسم الخط نے ترقی کی تو پھر اس کے بعد اخبارات کی اشاعت شروع ہوئی۔ اخبار کیوں نکالے جاتے ہیں؟ اخبار نکالنے کا مقصد ترسیل ابلاغ ہے، یعنی ہم اگر اخبار نکال رہے ہیں تو ہم اپنی بات عوام تک پہنچائیں گے، اس مقصد سے ہم اخبار نکالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اخبار کس زبان میں نکالا جانا چاہیے۔ ہم جس طبقے کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس طبقے تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں
ظاہر ہے ہمیں اسی زبان میں اخبار نکالنا پڑے گا. یعنی طرفین کی زبان ایک ہی ہونی چاہیے. جو اخبار کی زبان ہو وہی اخبار کے قارئین کی بھی زبان ہو, جبھی تو وہ اپنی بات وہاں تک پہنچا پائے گا. اخبارات کا کام دنیا میں پیش آنے والے حالات و واقعات اور حادثات سے اپنے قارئین کو باخبر کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ایڈیٹر ہے یا جو پروپرائٹر ہے یا جو مالک ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے, وہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے, اپنی پالیسی کس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے, تو وہ بھی اخبار کے ذریعے رکھتا ہے. اخبار کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ ظاہر زبانیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ادبی زبان ہے, ایک عوامی زبان ہے. اخبارات چونکہ عوام کے لیے نکالے جاتے ہیں اس لیے اخبارات کی زبان عوامی ہونی چاہیے, ادبی نہیں. اگر کوئی ادیب بھی اخبار کا ایڈیٹر ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زبان استعمال کرے جو اخبار کے قارئین سمجھ سکیں, جو پڑھنے والے سمجھ لیں, اس کا جو پیغام ہے وہاں تک پہنچ جائے. اپنے عہد کے ایک بڑے صحافی مولانا محمد عثمان فارقلیط گزرے ہیں. آزادی کے پہلے سے صحافت کرتے رہے ہیں, پاکستان کے کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہے ہیں. ہندوستان میں روزنامہ الجمعیت کے 25 سال تک ایڈیٹر رہے آزادی کے بعد, آزادی کے پہلے بھی ایڈیٹر رہے. وہ کہتے تھے کہ میں وہ زبان استعمال کرتا ہوں جو ایک رکشہ چلانے والا بھی سمجھ لے. ان کے اداریے بہت مقبول تھے, 15-20 ہزار اداریے اور شذرات انہوں نے لکھے, اور ان کے اداریوں کی مقبولیت کی وجہ سے روزنامہ الجمعیت بام عروج پہ پہنچ گیا, اس کی سرکولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر طنز و تشنیع کرنے والے یا مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والے یا مسلمانوں کی غلط شبیہ پیش کرنے والے ایک اخبار روزنامہ پرتاپ کی بھی اشاعت بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ پرتاپ کے ایڈیٹر مہاشے کرشن جنہوں نے آزادی کے پہلے لاہور سے پرتاپ اخبار شروع کیا تھا, وہ اپنے اخبار میں مسلمانوں کی غلط شبیہ پیش کرتے تھے, مسلمانوں کی کردار کشی کرتے تھے عام طور پہ. اس کا جواب مولانا محمد عثمان فارقلیط اپنے اداریے میں دیتے تھے. تو جو لوگ پرتاپ پڑھتے تھے وہ اگلے روز الجمعیت خریدتے تھے کہ مولانا عثمان فارقلیط نے آج الجمعیت میں پرتاپ کے اداریے کا کیا جواب دیا ہے, اور الجمعیت میں جو اداریہ چھپتا تھا اس کا جواب پھر اگلے روز مہاشے کرشن پرتاپ میں دیتے تھے. تو اس طرح سے دونوں اخباروں کی سرکولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کی وجہ کیا رہی کہ وہ مولانا عثمان فارقلیط بلی ماران میں رہتے تھے. وہاں ان کے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں نچلے طبقے کے لوگ, خاص طور سے رکشہ چلانے والے, مزدوری کرنے والے, وہ لوگ آ کے وہاں بیٹھا کرتے تھے, چائے پیتے تھے. یہ صبح صبح پہنچ جاتے تھے اور گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے تھے, چائے پیتے رہتے تھے اور ان لوگوں کی باتیں سنتے رہتے تھے. جس طرح سے آج ہم لوگ یا عوامی جگہوں پر جائیں تو لوگ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, تو اس وقت بھی سیاسی گفتگو کرتے تھے. تو یہ وہاں لوگوں کی گفتگو سنتے تھے اور کیا مسائل لوگ اٹھا رہے ہیں اور ان کا کیا حل پیش کر رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیتے تھے, ذہن نشین کر لیتے تھے, اور اس کے بعد آ کر کے وہ اسی موضوع پہ اور انہی لوگوں کی زبان میں اداریہ لکھتے تھے. تو ان کا اداریہ بہت مقبول ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈیٹر ہے وہ پابند ہے عوامی زبان استعمال کرنے کے لیے. اگر وہ عوامی زبان استعمال نہیں کرتا ہے تو کوئی ادبی زبان استعمال کرے تو جو ظاہر ہے وہ یہ خاص حلقے تک ہی وہ اخبار سمجھا جائے گا, اخبار پڑھا جائے گا. بڑے اچھے اچھے ادیب گزرے ہیں جو صحافی بھی رہے, مولانا غلام رسول مہر, عبد المجید سالک, مولانا محمد علی جوہر, مولانا ظفر علی خان, مولانا ابوالکلام آزاد. ان لوگوں کی جو تحریریں ہوتی تھیں, مولانا ظفر علی خان کی تحریریں دو طرح کی ہوتی تھیں, عوامی بھی ہوتی تھیں اور علمی بھی ہوتی تھیں. لیکن وہ جو ہے عوامی ذہن کو بھی سامنے رکھ کر کے اس طرح کی نظمیں بھی اس میں چھاپتے تھے جس طرح کی نظمیں آج آپ اگر پڑھیں تو آپ کہیں گے یہ کیسی نظمیں ہیں. مثال کے طور پہ گھر رگڑا, کچھ اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرتے تھے. تو جو عوامی زبان ہے اسی زبان میں آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی. جب زبان ترقی کرتی گئی تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا لہجہ بدلتا گیا, جملوں کی ساخت بدلتی گئی, در و بست میں کا انداز تبدیل ہوتا گیا. جو پہلا اخبار 1822 میں نکلا تھا جامع جہانما, اس کے ایڈیٹر سدا سفلال تھے.
اور پنڈت ہریہر دت نے اسے نکالا تھا، اس وقت جو زبان رائج تھی اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور سہل اور آسان زبان نہیں ہوتی تھی۔ میں جامع جہانما کے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ 1822 میں اخبار کی زبان کیا تھی۔ ایک خبر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حکم ہوا کہ اگلے دن بھی رام لیلا کا تماشا دیکھا جاوے گا، چنانچہ دوسرے دن چکلے کی رنڈیوں اور بھانڈ بھگتیے بازیگر نٹ بھاتیوں کے گروہ، کشمیریوں کے چھوکرے ہجڑے سب فرقے ارباب نشاط کے حکم کے مطابق گومتی پارک مبارک منزل کے سامنے اکٹھا ہوئے اور پادشاہی کارخانہ جات کے داروغہ ہاتھی گھوڑے آراستہ ہو کر حاضر ہوئے۔ اسیری داس نانک شاہی نے رام لیلا کا تماشا شروع کیا۔ حضرت دیر تک، حضرت یعنی ذل الہی دیر تک تماشا دیکھا کیے، آتش بازی چھوٹا کی، سب کو جو مقدر تھا انعام ملا۔ اسیری داس کو فقیروں کے بھنڈار کے لیے ہزاروں روپے مرحمت کیے۔ اب یہ جو اقتباس ہے، یہ اس میں جملے بہت الجھے ہوئے ہیں، آسان نہیں ہے۔ آج کی سہل زبان میں آج اگر آپ اخبار پڑھیں گے تو وہ اس کا یہی بات دوسرے انداز میں لکھی جائے گی۔ جب میں نے ابھی پرتاپ کا ذکر کیا، جب پرتاپ اور ملاپ آزادی کے بعد دہلی آئے اور دہلی سے انہوں نے مہاشے کرشن نے اور رنویر نے پرتاپ اور ملاپ دہلی سے نکالنا شروع کیا، تو ان کا ٹارگٹ مسلمان نہیں تھی، بلکہ وہ غیر مسلم تھے جو یہاں رہ رہے ہیں اور وہ غیر مسلم جو تقسیم وطن کے بعد پاکستان سے ہندوستان آ گئے تھے۔ اس لیے ان دونوں اخباروں میں ایک تو اینٹی مسلم مضامین اور جذبات شامل ہوتے تھے، دوسرے ان اخباروں کی زبان میں ہندی الفاظ کی کثرت ہوتی تھی۔ آج بھی اگر آپ آج بھی فائل کاپی نکلتی ہے دونوں اخباروں کی، پرتاپ کی بھی اور ملاپ کی بھی، آج بھی آپ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ہندی کے الفاظ آپ کو اردو کے مقابلے میں زیادہ ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو غیر مسلم طبقہ ہے وہ اردو کے الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا۔ آزادی کے بعد اردو کی صورتحال بالکل بدل گئی تھی، تو وہ اردو کے الفاظ میں رسم الخط تو وہ ظاہر وہی جانتا تھا، اس لیے وہ اسی رسم الخط میں اخبار پڑھتا تھا، لیکن اس کو ہندی زبان چاہیے تھی۔ تو اسی طرح سے اپنے زمانے میں ہند سماچار جو جالندھر سے نکلتا ہے، اپنے زمانے میں تعداد اشاعت کے اعتبار سے ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار تھا، لاکھوں میں اس کی اشاعت تھی۔ اس نے بھی ایک تو سکھ برادری کے جذبات و احساسات، ان کے رجحانات اور خیالات کی عکاسی کی، دوسرے اس نے بھی پنجابی اور ہندی کے الفاظ کا استعمال زیادہ کیا۔ تو چونکہ ان کو اس حلقے میں اپنی بات پہنچانی تھی، اس لیے انہوں نے ہندی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے۔ آج ایک مشترکہ زبان پیدا ہو رہی ہے، اردو اخباروں میں بھی اور ہندی اخباروں میں بھی۔ یہ مشترکہ زبان یہ سوشل میڈیا کی زبان ہے۔ بہت سے اخبارات آج سوشل میڈیا کی زبان سے متاثر ہیں اور وہ اس میں اس زبان میں اردو بھی ہے، انگریزی بھی ہے، ہندی بھی ہے، مقامی بولیاں بھی ہیں۔ تو یہ ایک نئی زبان ہے جو پیدا ہو رہی ہے اور جو اب دھیرے دھیرے اخبارات میں بھی آ رہی ہے۔ اگر ہم جو ہندوستان میں جب نیوز چینل شروع ہوئے، اگر آپ ان کی زبان دیکھیں تو وہ بالکل ہی الگ طرح کی زبان تھی۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اردو کے الفاظ بھی وہ اختیار کر لیا کرتے تھے، لیکن اپنے انداز میں ان کو استعمال کرتے تھے۔ میں ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ میں ایک بار ایک ہندی اخبار میں نئی زمین میں کام کر رہا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے اس میں کام کرتے شاہد رضا نام کے، تو انہوں نے کہا بھائی انجم صاحب آپ لوگ اردو والے ایک لفظ بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے ہوش فاختہ۔ میں نے کہا یہ ہوش فاختہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ لوگ حواس فاختہ لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جس طرح سے فاختہ چڑیا اڑ جاتی ہے، اسی طرح جب کسی کا ہوش اڑ جائے تو اس کو ہوش فاختہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ ہوش فاختہ لکھتے ہیں، آپ لوگ حواس فاختہ لکھتے ہیں۔ تو ہوش فاختہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، حواس فاختہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ قواعد اور خلاصہ ظاہر ہے خلاصہ کچھ اور ہے، لیکن وہ لوگ خلاصہ دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ قواعد کچھ اور ہے، وہ لوگ دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ علماؤں جمع بناتے ہیں، علماؤں، اور اسی طرح سے بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسی زبان کس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ عوام سمجھتے ہیں، عوام اسی زبان کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اردو والوں کا ظاہر ہے
عوام کو تو سمجھانا ہے لیکن اپنی زبان کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے اردو والوں کو اچھی اور صحیح اور درست زبان استعمال کرنی چاہیے, غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ سوشل میڈیا کا زبان ہے اور ایک نئی زبان وجود میں آ رہی ہے. اردو اخباروں میں اس زبان کے اثرات آج آپ دیکھیں, اخبار پڑھیں تو آپ کو بہت سے الفاظ ایسے مل جائیں گے جو سوشل میڈیا کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پر آج اخباروں میں استعمال ہوتا ہے اپلوڈ کرنا, ڈاؤن لوڈ کرنا, پوسٹ کرنا, آن لائن, آف لائن, سپلائی چین, مینوفیکچرنگ, وائرل ویڈیو, انٹیلیجنس, ہائی الرٹ, انفراسٹرکچر, پلے کارڈ, میرٹ, وزٹ ویزا, میزائل اور دیگر ایسے کئی الفاظ ہیں جو عوامی بول چال کے الفاظ ہیں, لیکن اردو والوں نے انہیں اختیار کر لیا ہے. اور اردو اخبارات میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ترجمہ ہونا چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں, جو عوامی زبان ہے ہمیں اسی زبان کو استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اگر آپ ان کا اردو ترجمہ کریں گے تو کچھ ممکن ہے کچھ مشکل الفاظ ترجمے میں آئیں گے, اس طرح سے وہ لوگوں کی سمجھ میں اتنا نہیں آئے گا. کورونا کی وبا نے بھی بہت سارے نئے الفاظ دیے ہیں ہمیں جو ظاہر ساری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اردو اخبارات میں بھی وہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ لاک ڈاؤن, کوارنٹائن, ویکسین, ویکسینیشن, ڈوز, ایسے بہت سارے الفاظ کورونا کے زمانے میں جو ماضی وجود میں یا پہلے سے رہے ان کے مستعمل نہیں تھے, لیکن کورونا کے زمانے میں ان کا استعمال بڑھ گیا. تو اس طرح کے الفاظ اردو اخبارات میں بھی بہت سارے آ گئے ہیں اور بڑی کثرت سے ان کا استعمال ہو رہا ہے. کچھ اور الفاظ انگریزی کے ہیں جو اردو اخباروں میں تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں, حالانکہ ان کی جگہ پہ آپ چاہیں تو اردو الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. فیملی, ڈانس, سرچ آپریشن, سبسڈی, کرائسس, فیڈ بیک, لیجنڈ, اربن نکسل, ایکشن, ایشو, ڈیولپمنٹ, اس طرح کے الفاظ اردو اخبارات میں بھی استعمال ہوتے ہیں. حالانکہ ان میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا آپ ترجمہ کریں تو عوام آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے, پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے. آپ کسی بھی دوسرے ملکوں میں جو اخبارات نکلتے ہیں, خاص طور سے آپ پاکستان کے اخبارات دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح کے الفاظ ملیں گے جو وہاں, بلکہ ہندوستان کے اردو اخباروں میں انگریزی کے الفاظ اور مقامی الفاظ جو ہے کم استعمال ہوتے ہیں. پاکستان کے سیاستداں اور وہاں کے اخبارات ایسے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. میں ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا تھا. قدرے تھوڑا سا بڑا ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں. آصف جیلانی جو بی بی سی کے بہت بڑے براڈ کاسٹر تھے, انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے اور اس پر اظہار افسوس کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں اردو زبان بگڑتی جا رہی ہے, لوگوں نے خراب کر دیا ہے. ان کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان کے سیاستداں خواجہ آصف ملک کے ممتاز رہنما ہیں. پچھلے دنوں میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ایک ٹیلی ویژن چینل پر خواجہ صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کے ایک فنکشنری ہوتے ہوئے مجھے جو انفارمیشن ہے اس کے بیسس پر مذاکرات کی پروگریس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتا. میرے دوست نے اپنا سر پکڑ لیا. خواجہ آصف کہہ رہے تھے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہ نیگوسیشن اوپن ہینڈڈ نہیں ہونی چاہیے. ابھی تک جو بھی موو کیا جا رہا ہے وہ کنسنسس کے ذریعے کیا جا رہا ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو آپریشن نہیں کیا گیا اس پر کنسنسس ہے اور فوج مکمل طور پر آن بورڈ ہے. ہم چاہیں گے کہ جلد پیس ریٹرن ہو. تو لکھتے ہیں کہ میرے دوست سر پکڑے روحانسی آواز میں بولے, پاکستان میں اردو کا یہ کیا حشر ہو رہا ہے. خواجہ صاحب کا یہ انٹرویو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو نہیں بلکہ کوئی اور نئی اور اجنبی زبان ہے. میرے دوست نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلز پر جو سیاسی مباحثے ہوتے ہیں ان میں سیاستداں انگریزی اصطلاحات کو طوطے کی طرح دہراتے ہیں. مثلا یہ انسٹیٹیوشنز ایک پیج پر نہیں ہیں. سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. کنسنسس اور ریکنسیلیشن کی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا انگریزی کی ان اصطلاحات کے لیے ہماری اردو زبان میں کوئی نعمل بدل نہیں ہے؟ کیا ہماری اردو اتنی تہی دامن ہے؟ کیا ایک پیج کے مفہوم کے لیے ہم نے یک زبان, ہم خیال اور ہم رائے کی خوبصورت اصطلاحات قربان کر دی ہیں اور مائنڈ سیٹ کے لیے سوچ, انداز فکر یا طرز فکر کی اصطلاحات کو تج دیا ہے؟
میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سیاستداں ہیں جو انگریزی میں اپنی بقراتیت ثابت کرنے کے لیے یوں اردو کو مسخ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اخبارات اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ پاکستانی اخبار کا حال دیکھیے، یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اردو ادب کا صحافت کے ساتھ کتنا قدیم اور کس قدر گہرا رشتہ رہا ہے۔ اب وہی اردو صحافت اردو زبان کو مسخ کرنے میں پیش ہیں۔ اب اردو اخبارات کو زبان کی ابتری کے سنگین مسئلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ انگریزی الفاظ کا ایک سیل بے قرار ہے کہ اردو زبان میں اور اس کے راستے اخبارات میں در آیا ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اردو اخبارات اردو کے اچھے اور مقبول الفاظ ترک کر کے ان کی جگہ انگریزی کے الفاظ ٹھونسے جا رہے ہیں۔ مثلاً روبرو یا تخلیہ میں ملاقات کے لیے انگریزی کی اصطلاح ون ٹو ون استعمال کی جا رہی ہے۔ اسی طرح تعطل اردو کا اتنا اچھا لفظ ہے، اس کی جگہ سینہ تان کر ڈیڈ لاک استعمال کیا جاتا ہے۔ انتخاب کی جگہ الیکشن، عام انتخاب کی جگہ جنرل الیکشن، جوہری طاقت کی جگہ ایٹامک انرجی، کارروائی کی جگہ آپریشن، حزب مخالف کی جگہ اپوزیشن، بدعنوانی کی جگہ کرپشن، استاد کی جگہ ٹیچر، مجلس قائمہ کی جگہ اسٹینڈنگ کمیٹی، جلسہ کو میٹنگ اور پارلیمان کے اجلاس کو سیشن لکھا جاتا ہے۔ چرس، وہ طنز کرتے ہیں کہ چرس جو خاص طور پر اپنے ملک کی سوغات ہے اسے اردو اخبارات کے نویز لکھتے ہیں۔ کرتاس ابیض اتنا اچھا لفظ ہے، اب اخبارات اس کی جگہ پر وائٹ پیپر لکھتے ہیں۔ اور ہوائی اڈہ کو ایئرپورٹ۔ ایک عرصہ ہوا قومی اسمبلی میں حزب مخالف کے کچھ اراکین گرفتار کر لیے گئے، ان کو ایوان میں طلبی کے حکم کے لیے پروڈکشن آرڈر لکھا جاتا رہا۔ کیا انگریزی کا لفظ استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ورفا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ جتن عوام کو بیوقوف بنانے کے ہیں؟ یہ پاکستان کے اردو اخبارات، اردو سیاستدانوں کا حال ہے۔ ہندوستان میں اتنی بری حالت ابھی نہیں ہوئی ہے، ہندوستان میں ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے۔ اخبارات کی زبان پہ علاقائیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ جنوبی اور مغربی ہند کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیے اور شمالی ہند کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو کافی فرق نظر آئے گا الفاظ کے، جملوں کے در و بست اور الفاظ کے استعمال میں۔ مثال کے طور پہ حیدرآباد کے اخبارات وزیر اعظم کو پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کو چیف منسٹر لکھتے ہیں، وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں لکھتے۔ لیکن بجلی سپلائی کو ٹھیٹھ اردو میں برقیہ کی اجرائی لکھتے ہیں۔ ادھر وہ وزیر اعظم کو پرائم منسٹر لکھنے ہیں، وزیر اعلیٰ کو چیف منسٹر لکھنے ہیں، لیکن بجلی سپلائی کو برقیہ کی اجرائی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ الفاظ میں الف لگا کر اسے کھینچ دیتے ہیں، جیسے ریلی کو ریالی۔ ایک کرکٹر تھے مائک گیٹنگ، بہت اچھے بیٹسمین تھے، غالباً انگلینڈ کے تھے۔ ان کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے حیدرآباد کے ایک اخبار نے لکھا مائک گیاٹنگ کی شاندار بیاٹنگ۔ مائک گیٹنگ کی شاندار بیٹنگ دیکھے ہوئے مائک گیاٹنگ کی شاندار بیاٹنگ۔ اسی طرح چیلنج کو چیالنج، ریلی کو ریالی۔ انگریزی کے اسٹائل میں جمع بھی بناتے ہیں، جیسے کہ کالجز، فیسس، کلاسس۔ یقین دلانے کو تیقن دلانا، وہ ان کی اپنی زبان ہے، وہ حیدرآباد کی زبان ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ مقامی زبان کا اثر اخبارات میں ہوتا ہے۔ ہم جیسے مشرقی یو پی والے یا بہار والے، ہم لوگ واحد اور جمع میں بہت غلطی کرتے ہیں، مذکر اور مؤنث میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ یہ لکھنؤ اور دلی کا بھی معاملہ ہے۔ دہی دلی میں مذکر ہے، دہی کھٹا ہے، لیکن لکھنؤ میں مؤنث ہے، دہی کھٹی ہے۔ برف دلی میں مذکر ہے، برف بک رہی ہے، لیکن لکھنؤ میں بک رہا ہے۔ تو یہ علاقے کا اثر ہوتا ہے اور علاقائی اثرات زبانوں پر بھی پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو زندہ زبانیں ہوتی ہیں وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے میں سمو لیتی ہیں۔ سر سید نے بھی اسے دوسری زبان کے الفاظ کی پچی کاری کہا ہے۔ اردو اخبارات بھی، انگریزی اور ہندی کے اخبارات کی طرح سے اردو اخبارات بھی دوسری زبانوں کے اخبارات کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ آپ عربی کا الفاظ اگر دیکھیں تو عربی والوں نے بہت سے انگریزی کے الفاظ کو عربیا لیا ہے، عربی انداز میں ان کا استعمال ہونے لگا ہے۔ زبان اس وقت اردو صحافت کی جو زبان ہے وہ بہت زوال پذیر ہے۔ اس کی ایک تو وجہ وہی ہے کہ اردو کی تدریس کا سلسلہ تقریباً ختم ہے۔ پرائمری سطح پر اردو نہیں پڑھائی جاتی، بہت کم پڑھائی جاتی ہے۔ دلی میں کچھ جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہے، یو پی میں کوئی سرکاری اسکول، اردو میڈیم اسکول نہیں ہے۔ تو جو مدارس کے لوگ ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں، وہ اردو اخبارات میں آتے ہیں، اور وہی لوگ ان میں سے بیشتر
آپ کے جامعات میں آ کے PhD کرتے ہیں تو ان کی بھی زبان اردو کی اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کی بھی زبان خراب ہوتی ہے، بہت غلطیاں وہ لوگ بھی کرتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ کا ذخیرہ وہ کہاں استعمال کرنا، کون سا لفظ کس جگہ استعمال کرتا ہے، وہ اس سے پوری طرح سے واقف نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ تقریر کے انداز میں خبر لکھ دینا یا مضمون لکھ دینا یا محتم بشان الفاظ کا استعمال کر لینا وہی قابلیت ہے. آسان زبان لکھنا، سادہ زبان لکھنا، سہل زبان لکھنا وہ بہت مشکل ہے. آپ مشکل زبان تو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آسان زبان میں لکھنا وہ بہت مشکل. جس طرح سے آپ لمبی لمبی تحریر تو لمبے لمبے مضامین تو لکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر لکھنا وہ بہت مشکل. سر سید سے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کے مضامین بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے کیوں نہیں لکھتے؟ کہ لیکن میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں چھوٹا مضمون لکھوں. تو چھوٹا مضمون لکھنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے اور وقت چاہیے. تو حضرات جو مدارس سے آتے ہیں وہ جو ہے ان کے بھی بہت الفاظ کے استعمال میں غلطی کرتے ہیں. آج کل گوگل ٹرانسلیشن کا زمانہ بھی ہے، لوگ گوگل سے بہت زیادہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. گوگل کا ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے، میں بھی اس سے کبھی کبھی استفادہ کرتا ہوں، لیکن گوگل کا ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ضروری ہے کہ آپ اس پر ایک نظر ڈالیں، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو کچھ کا کچھ کر دے گا، کیونکہ اس کے سامنے جو پہلا لفظ آئے گا اسی کو استعمال کر لیتا ہے. باقی ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی مفہوم ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جو سامنے آیا اسی کو اس نے استعمال کر لیا. مثال کے طور پہ جب ابھی پچھلے دنوں میرے خیال سے 4-6 مہینہ پہلے یہ خبر آئی کہ ہندوستانی افواج نے پاکستان مقبوضہ کشمیر میں، جو پاکستانی کشمیر ہے اس کو ہم لوگ پاک مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، پاکستان والے اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، پاکستان والے انڈین کشمیر کو بھارت مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. تو یہ خبر آئی کہ ہندوستانی افواج نے پاک مقبوضہ کشمیر میں اسٹرائک کی ہے. اسٹرائک یعنی کارروائی کی ہے. ایک اردو اخبار میں، دلی کے ایک بڑے اردو اخبار میں وہ خبر چھپی کہ بعد میں پھر ہندوستانی فوج نے تردید کی کہ ہم نے POK میں پاک آکوپائڈ کشمیر میں کوئی اسٹرائک نہیں کی ہے. اب وہ انگریزی میں خبر آئی ہوگی. اب ترجمہ نگار کے پاس یا سب ایڈیٹر کے پاس جب وہ خبر پہنچی تو انہوں نے گوگل صاحب سے ترجمہ کرا لیا. انہوں نے سمجھا وہ گوگل صاحب بڑے عالم و فاضل ہیں. اب اس نے ترجمہ کر دیا کہ ہندوستانی افواج نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے پاک مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کی ہے. اب نے اسٹرائک کا ترجمہ ہڑتال کر دیا، جبکہ اسٹرائک کا ترجمہ کارروائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس نے کیونکہ اس کے سامنے گوگل کے سامنے ہڑتال لفظ پہلے آئے تو اس نے ہڑتال کا استعمال کر لیا. جب ہندوستان نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی تھی تو کلکتہ کے ایک بڑے اخبار نے اس کو جراحی ہڑتال لکھا تھا. یہ انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوگا گوگل سے. گوگل صاحب کو تو لوگ سمجھتے ہیں گوگل کا ترجمہ ٹھیک اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو اب آپ کی استادی کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کتنا صحیح کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگوں کے مضامین گوگل سے ترجمہ کر کے آتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے. اچھا، بعض اخبارات میں کچھ الفاظ جو ہمارے عام بول چال کے بہت آسان ہیں لیکن ان کو بھی غلط لکھا جاتا ہے. میں نے اردو اخباروں میں دیکھا ہے، رحم مادر کو مادر رحم لکھ دیتے ہیں، رسم اجرا کو مذکر لکھتے ہیں، رسم اجرا ہوا. ارے رسم اجرا ہوئی یا مذکر لکھا تو اجرا ہوا، آپ اجرا خالی لکھیے. اسی طرح سے ایک اخبار میں نے دیکھا، ایک مثال دوں گا. ایک اخبار میں نے دیکھا کہ کسی شخص کو اسپتال میں داخل کرایا گیا، تو کوئی بڑی شخصیتی بیمار ہوئی تو ان کو اسپتال میں داخل کرایا گیا. تو نمائندے نے جو خبر لکھی تھی اس میں لکھا تھا کہ انہیں مختلف بیماریوں کے امراض کے تحت اسپتال میں داخل کرایا گیا. یہ تو بالکل ایسے جیسے لبے دریا کے کنارے کا ساحل. اضافت لگانے کا اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو شب برات کی رات اور آب زمزم کا پانی جیسی اضافتیں بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی. ایک بڑے روزنامہ نے لکھا کہ اس بات کا یقینی شبہ ہے. شبہ کو بھی انہوں نے کہا یقینی شبہ ہے. شبہ اپنے آپ میں کافی نہیں تھا، انہوں نے کہا یقینی شبہ ہے. رسائی ادب پہ کسی جامعہ میں کوئی پروگرام ہوا، خبر جو چھپی وہ رسائی میں سے کی جگہ پہ سین لکھا انہوں نے. اپروچ والی پہنچ، ہو سکتا ہے وہ نمائندہ صاحب جو ہے وہ ہیڈ صاحب تک رسائی چاہتے ہوں، اس لیے انہوں نے رسائی لکھا سین سے. کسی جگہ جب فساد ہو جاتا ہے اور جب وہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہوتا ہے، یعنی دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم. مجھے بڑی حیرت ہوئی، دینک جاگرن جو ہندوستان کا ہندی کا بڑا اخبار ہے،
दिल्ली में जब फसाद हुआ तो उसने अपनी हेडिंग लगाई कि देखते ही गोली मार देने का हुक्म। ये दैनिक जागरण ने हेडिंग लगाई। एक उर्दू अखबार दिल्ली के, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने लगाई शूट एट साइट का ऑर्डर। यानी उर्दू में अगर वो लिखेगा कि देखते ही गोली मार देने का हुक्म तो क्या गोली नहीं लगेगी? उसने लिखा शूट एट साइट का ऑर्डर, जबकि हिंदी वाले लिख रहे हैं गोली मार देने का हुक्म। इसलिए कि वो जबान आवाम समझते हैं, लोगों की समझ में जल्दी आ जाती है कि गोली मार देने का हुक्म दिया है, शूट एट साइट का ऑर्डर कौन समझेगा? लेकिन ये हम जैसे उर्दू अखबार वालों की ये पता नहीं क्या ज़हनियत हो गई है कि वो अंग्रेजी अल्फाज से मुतासिर हो जाते हैं या मरूब हो जाते हैं, तो इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। एक चीज़ ये भी है उर्दू अखबारों में ज़बान के ताल्लुक से कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी अपने घर पे खबर बना लेता है, मजमून लिख लेता है और अखबार को भेज देता है। अखबार में जो डेस्क पे जो बैठा हुआ सब एडिटर या रिपोर्टर या जो भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको वो देखे, उसकी ज़बान दुरुस्त करे, अगर जुमले गलत हैं तो उनको ठीक करे, खबर बड़ी है तो उसकी सबिंग करे, अखबार की पॉलिसी के खिलाफ है तो उसको दुरुस्त करे या ना छापे। जब कौमी आवाज़ अखबार निकल रहा था तो UNI उर्दू से एक खबर आई, वो ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से खबर थी। UNI उर्दू के तर्जुमा निगार ने अंग्रेजी से जब तर्जुमा किया और ISI लिखा तो उसने ज़ाहिर जल्दी में लिखा होगा, तो उसके कंप्यूटर ऑपरेटर ने ISI को गिनती का 151 समझ लिया। अब उसने पूरी खबर में 151 लिखा। इत्तेफाक से वो खबर मेरे पास आई कौमी आवाज़ में, तो मैंने देखा, मैंने कहा 151 क्या है? मैंने पूरी खबर पढ़ी, मैंने कहा तो ISI है, इसको 151 लिखा है। मैंने उसको दुरुस्त किया और अपने बराबर में जो साहब हमारे बैठे थे उनसे कहा कि देखिए मैंने इसको तो ठीक कर दिया है, लेकिन कल सुबह उर्दू अखबारों में देखिए कि 151 ही छपा होगा। और आप यकीन करें अगले रोज सारे उर्दू अखबारों में 151 ही छपा था। किसी ने उसको देखने, किसी दूसरे अखबार के रिपोर्टर या सब एडिटर ने उसे देखने, उसको दुरुस्त करने की जरूरत नहीं महसूस की। वो समझता कि जो बाहर से आ रहा है वो बिल्कुल सही है, जबकि वो गलत है। तर्जुमा करना अलग बात है, लिखना अलग बात है, और अखबार में रह करके बैठ करके आप जो सीखेंगे वो बाहर से आप नहीं कर सकते हैं। अखबार एक बार ऐसा हुआ कि कौमी आवाज़ में जो शुरू में मैं गया तो एक खबर आई मेरे पास, एक इंडिया टुडे सेंट रिलीफ समथिंग, तो मैंने उसका तर्जुमा कर दिया। पहला दूसरा दिन था कि इंडिया टुडे ने फला मुल्क को इतनी रिलीफ भेजी है, जबकि इंडिया टुडे ने नहीं भेजी थी। इंडिया टुडे हिंदुस्तान ने आज भेजा, मैंने समझा इंडिया टुडे ने भेजा, मैंने ये तर्जुमा कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे शुरू में गलतियां होती हैं लोगों से, तो मुझसे भी गलती हुई, उसका एतराफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे आप जब तक अखबार में बैठ करके काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा। ज़बान की दुरुस्ती, अब पहले इस्तिलाहात तैयार की जाती थी अखबारात में। आप कौमी आवाज़ के अखबार को देखें, उसने बहुत सारी इस्तिलाहात बनाई थी। सोफिस्टिकेट लफ्ज़ है, उसने बनाया सोफिस्ताई। इसी तरह से अरबी वाले भी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अरबी वाले भी बहुत सारे अल्फाज बना लेते हैं। जब 2017 में यूपी में हुकूमत तब्दील हुई और वहाँ स्लाटर हाउस के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ, बूचड़ खानों के खिलाफ, कि उनको बंद किया जाए, बहुत सारी कार्रवाई हुई, बहुत सारी जगहों पे बंद कर दिए गए। तो दिल्ली के बेशतर अखबारात और दूसरे अखबारात ने भी स्लाटर हाउस को मज़बह खाना लिखा, जबकि सही लफ्ज़ है मज़बह। मज़बह खाना तो गलत है। तो मैंने एक खत भेजा मेल के जरिए, मैंने कहा ये आपने गलत लिखा मज़बह खाना, लफ्ज़ मज़बह सही है। जिस तरह से मज़बह में खाना पोशीदा, जिस तरह से मस्जिद में खाना पोशीदा है, मक्तल में खाना पोशीदा, आप मक्तल गाह तो कह सकते हैं, मस्जिद गाह नहीं कहेंगे, मस्जिद खाना नहीं कहेंगे, मस्जिद कहेंगे। मस्जिद में खाना पोशीदा है, उसी तरह से मज़बह में खाना पोशीदा है, आप मज़बह लिखें। बहरहाल 2-4 बार की याद दहानी पे वो उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हालांकि हिंदुस्तान के बेशतर अखबारात इसी तरह से लिखते रहे। ये सिर्फ यहीं तक का मामला नहीं है। मैंने BBC जैसे आलमी इदारे और बावकार इदारे की वेबसाइट पे देखा, उन्होंने भी मज़बह खाना लिखा। मैंने उनको मेल किया, जो उनका मेल ID था। जानते हैं वहाँ से क्या जवाब आया? आपकी शिकायत पर 15 दिनों के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी यही लिखा, मज़बह खाना। तो
تو میں نے ان کو میل کیا, میں نے کہا بھائی مذبح خانہ کیا ہے, مذبح لکھیے, مذبح خانہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ غلط ہے. تو کہنے لگے کہ جو ہے ہمارے پاکستان میں اس کو ذبیحہ خانہ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا ذبیحہ خانہ تو پھر بھی بہتر, اب ذبیحہ خانہ استعمال کیجیے. تو یہ زبان کا استعمال جو ہے یہ بہت نازک ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو اخبار میں کام کر رہا ہے, جس نے معاف کیجیے گا جس نے پی ایچ ڈی ہی کر لی ہے, تو اس کو زبان کی باریکیاں آتی ہوں یا ان سے واقف ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. زبان کا استعمال کیسے ہوتا ہے ایک مثال میں دوں. مجھے بی بی سی کا, بس آخری مرحلے میں ہم ہیں, بی بی سی ایک زمانے میں بہت مقبول ہوا کرتا تھا وہ ادارہ, خاص طور سے اردو کا. اردو میں ایک صاحب تھے وقار احمد, بہت اچھی اردو بولتے تھے, بہت اچھی زبان تھی. مجھے ان کا ایک جملہ آج تک یاد ہے کہ کیسے بہترین زبان استعمال کی جاتی ہے. جب 1979 میں یوگنڈا کے صدر اور ڈکٹیٹر ایدی امین کی صدارت ختم ہو گئی تو انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ آج ایدی امین کی امارت کی عمارت ڈھہ گئی. اب دیکھیے ایک ہی طرح کا صوتی جو ہے انداز ہے کہ امارت کی عمارت ڈھہ گئی. تو بی بی سی پڑھ کر کے بھی بہت سارے لوگوں نے اردو سیکھی تھی. میں نے خود بی بی سی سن کر کے بہت سے الفاظ سیکھے. لیکن اب آج کل بی بی سی کا بھی حالت وہی ہے کہ جو ذبیحہ مذبح خانہ لکھتے ہیں. بہرحال اردو اخبارات میں کے قارئین میں دو طرح کے قاری رہے ہیں. ایک وہ جو سنجیدہ قاری ہوتے ہیں, ایک وہ جو جذباتی قاری ہوتے ہیں, جو جذباتیت پسند کرتے ہیں. تو بہت سے اخباروں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے پڑھنے والے زیادہ تر اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک زمانے میں دلی سے فیصل اخبار نکلتا تھا, وہ ان چھوٹے طبقے کے لوگوں کو جو جذباتی چیزیں پسند کرتی تھیں کہ آج مسلمان بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے, اسرائیل کو تباہ کر دیں گے, فنا کر دیں گے. اور نئی دنیا اخبار میں آتا تھا کہ ایک ٹائٹل پر کہ ایک مسلمان تلوار لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہے, تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور مسجد اقصی فتح کرنے پہنچ گیا. تو اس طرح کی چیزیں قارئین کے ایک طبقے کو پسند آتی تھیں تو وہ ان کو ٹیکل کرتے تھے. تو اس طرح سے آج بھی دو طرح کے قارئین ہیں. سنجیدہ اخبارات پڑھنے والے بھی ہیں اور جذباتی اخبارات پڑھنے والے بھی ہیں. نشے مند ایک زمانے میں بڑا جذباتی اخبار ہوا کرتا تھا, ہفتہ روزہ تھا, 1 لاکھ کی سرکولیشن ہفتے میں تھی. پرانی دلی میں جامع مسجد کے سامنے ایسے بھی واقعات ہوئے کہ وہ 5 روپے کا اخبار تھا, لوگ 10 روپے میں خرید کر دوسروں سے پڑھوا کے سنتے تھے. اس لیے اس میں وہ جذباتی زبان استعمال کرتا تھا. لیکن یہ جذباتیت جو ہے یہ سب کے لیے سمے قاتل ہے. جذباتیت سے بچنا چاہیے, چاہے زبان و بیان ہو یا گفتگو ہو یا کچھ بھی ہو. بہرحال ان تمام برائیوں کے باوجود ہم یہ کہنے کی کوشش کریں گے, کہنا چاہیں گے کہ بہرحال ان حالات میں جبکہ اردو کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے, بہت سازگار نہیں ہے, پھر بھی اردو کے اخبارات اتنے نکل رہے ہیں اور زبان کسی حد تک بہرحال خراب ہونے کے باوجود بڑی حد تک ابھی تک درست ہے, پاکستان جیسی نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں اردو اخبار کے ایڈیٹروں کو, ان کے رپورٹروں کو مبارکباد دی جانی چاہیے. آپ نے اتنی دیر تک سما خراشی میں نے کی, آپ نے ملاحظہ فرمایا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ نہایت ہی پرمغز اور جامع خطبہ سہیل انجم صاحب نے پیش کیا. زبان و بیان کا کیا ہی کہنا, بہت ہی رواں گفتگو تھی, بہت ہی دلچسپ گفتگو تھی. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سہیل انجم صاحب کی خدمت میں. اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صدر شعبہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں وہ صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر احمد محفوظ صاحب. آج کے توسیع خطبے کے آج کے اس توسیع خطبے کے مقرر معروف صحافی جناب سہیل انجم صاحب, خطبے کے کنوینر ڈاکٹر مشیر احمد صاحب, ہمارے شعبے کے تمام اساتذہ, معزز اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات, جیسا کہ ابھی مشیر صاحب نے ابھی شروع میں بتایا کہ یہ توسیع خطبہ ابتدائی خطبہ ہے اس سیشن کا. 4 خطبات ہونے ہیں توسیع,
اور اس میں یہ پہلا خطبہ ہے. تو اس کے لیے سہیل انجم صاحب نے ہماری درخواست کو شرف قبول بخشا. اس کے لیے ہم اپنے تمام شعبے کی طرف سے، تمام اپنے ساتھیوں کی طرف سے، طلباء کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک بات خاص طور سے اپنے طلباء کو مطلب ان کے طرف روئے سخن، اور یہ ہم لوگ اس کے پہلے بھی کہتے رہے ہیں، لیکن خاص طور سے وہ جو بالکل نئے طلباء ہوں گے ان کو، کہ شعبے میں جو بھی یہ لیکچرز یا خطبے ہوتے ہیں، توسیع خطبات یا کچھ یادگاری خطبات ہوتے ہیں، ایک یادگاری خطبہ بھی ہونا ہے 21 تاریخ کو، یا جو بھی اس طرح کی سرگرمیاں شعبے میں ہوتی ہیں، اس کو وہ جو ہے وہ تمام سرگرمیوں کا مرکز جو ہے وہ آپ طلباء و طالبات ہوتے ہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم لوگ یعنی جو ہم پڑھانے والے ہیں وہ استفادہ نہیں کرتے. ہم لوگ بھی کرتے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن ہمارے شعبے کا مقصد، بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. آئیے شہنا سر. تو ہم لوگ جب بھی جو بھی پروگرام ہم لوگ مناتے ہیں، اس بات کو سامنے رکھ کے یا ذہن میں رکھ کے یہ پروگرام بناتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمارے طالب علموں کو کس طرح ہو یا کتنا زیادہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ آپ کا پورا نصاب ہے، نصاب میں بہت سی چیزیں ہیں. ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، بلکہ ایک عرصے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو بھی لیکچرز منعقد کیے جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لیکچرز کا براہ راست یا کوئی نہ کوئی رشتہ جو ہے وہ ہمارے بی اے اور ایم اے کے یا جو ہمارے اور دوسرا کورس ہے پی جی ڈپلوما کا، اس سے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی رشتہ ہو، جس سے اس موضوع پر آپ لوگوں کو مزید معلومات حاصل ہو سکے، مزید غور و فکر کرنے کے مواقع آپ کو ملیں اور اس کا امکان بڑھے. تو اس لحاظ سے آج کا یہ جو خطبہ ہوا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی ہمارے زمانے کے اس وقت جو موجودہ اردو صحافت کا زمانہ ہے، اس میں اردو میں یعنی اس وقت بہت ہی فعال، بہت ہی یعنی بلکہ معروف ترین جو صحافی ہیں، بہت چند ان میں سہیل انجم صاحب کا شمار ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کو اس سے یہ بھی ہوگا کہ بھئی باقاعدہ ایک خاص میدان سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی نمایاں شخصیت سے آپ کا تعارف ہوا. آپ نے ان کو سنا، ان کی باتوں کو آپ نے محسوس کیا، سمجھا، جو کچھ انہوں نے کہا. تو ایک تو یہ فائدہ. دوسری بات یہ کہ جس موضوع پر یہ گفتگو ہوئی ہے یا ہوگی اور خطبوں میں بھی، وہ ہمیشہ اس کا یہ خیال رکھا جاتا رہا ہے کہ آپ سے اس کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ ہی صحیح کوئی نہ کوئی ضرور ہو. تو اب اسی سے ملا کے ایک بات میں کہہ دوں، حالانکہ کہنا نہیں چاہتا تھا. جواب میں آپ لوگ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جگہ ہی نہیں ہے، اگر پہلے سے آ جاتے تو کیا ہوتا، پھر ویسے ہی کھڑا رہنا پڑتا. لیکن اس سے آپ کا اپنے شعبے کے پروگراموں کے تئیں آپ کے رویے کا اظہار ضرور ہوتا ہے. پہلے آنا بعد میں آنا یہ سب تو ٹھیک ہے، کوئی کسی وجہ سے بعد میں آیا ہوگا، لیکن یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے شعبے کے پروگراموں کے تعلق سے جتنی سنجیدگی ہونی چاہیے اتنی سنجیدگی. آپ کو معلوم تھا کہ 11:30 بجے کا وقت ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2-4 لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی مجبوری رہی ہوگی یا کہیں ایسی جگہ وہ مصروف رہے ہوں گے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں معلوم ہے کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 11:45 بجے آ رہا ہے. میں نے کہا کہ سہیل انجم صاحب جو ہیں یہ مہمان ہیں، اور ان کو چھوڑ کر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب میزبان ہیں. میزبان صرف یہ مشیر صاحب یا صدر شعبہ نہیں ہے. تو اس کا خیال آپ کو ضرور رکھنا چاہیے کہ جب بھی پروگرام ہو
آپ کے لیے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، تو آپ کو تو بطور میں آپ ذرا سوچیے آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو، مہمان آ کے بیٹھ جائے اور آپ آدھے گھنٹے بعد آئیں. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیے گا کہ اس کا کیا اثر پڑے گا. یہ شعبے کا پروگرام ہے، شعبے کا توسیع خطبہ ہے، ابھی اور بھی پروگرام ہوں گے. یہ میں نے سوچا کہ کہی دوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات والی وہ ہے. آئندہ اس کا خیال رکھیے گا. کچھ اسکالرس بھی بعد میں آئے، حالانکہ اگر سب آ جائیں تو یہ بات صحیح ہے کہ جگہ کم پڑ جائے گی. تو ہم لوگ تو خیر یہ بناتے رہتے کہ اتنے ہی آئے جتنے میں جگہ بھر جائے، لیکن یہ بھی ہے نا کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. خیر، تو اب میں اتنا عمدہ یعنی جو خطبہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ صحافت کا میدان جو ہے بہت وسیع میدان ہے اور بہت ہی طویل، بہت ہی شاندار، بہت ہی محتم بشان روایت ہے ہماری اردو صحافت کی. اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے، کئی نام سہیل عظیم صاحب نے لیا بھی، بڑے بڑے صحافی ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صحافت کا جو پورا میدان ہے وہ بہت وسیع میدان ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے پہلو ہیں. آپ لوگ صحافت کا پیپر پڑھتے بھی ہیں، اس میں آپ نے اپنے نصاب میں پڑھا ہوگا. اسی میں سے ایک پہلو جو ہے وہ زبان کا ہے معاملہ، اور یہ بہت ظاہر مناسب بھی تھا، ضروری بھی تھا کہ صحافت پر لیکچر ہو تو کوئی نہ کوئی ایک پہلو لے کر کے اس میں گفتگو کرے. اور چونکہ سہیل انجم صاحب، اب جیسے دیکھیے دو بات ہوتی ہے، ایک شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو صحافت کا پیپر پڑھاتا ہو یا صحافت پڑھانے والا شخص ہو، لیکن عملی طور پر اس کا صحافت سے تعلق اس طرح نہ ہو جیسے سہیل انجم صاحب یا جو اور صحافی ہیں. تو وہ صحافت کے میدان کی بہت سی باریکیوں کو وہ آپ کو سمجھا دے گا، بتا دے گا، لیکن عملی طور پر جس کو اب میں اجازت لے لوں تو یہ پریکٹیکل انداز میں جس طرح وہ اس کو بتائے گا، بتانا چاہے گا، وہ شاید نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو عملاً اس میدان میں کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو خود وہ تجربہ ہے، انہوں نے اپنے تجربے بتائے. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ خود کالم نگار ہے، خبر نگار ہے پورے اخبار میں، اور بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ خود کر کے دیکھ رہا ہے، دکھا رہا ہے لوگوں کو. تو اس میں جو مشکلات یا مسائل یا اس کے جو اور بہت سے پہلو ہیں، وہ بالکل آپ کے لیے تجرباتی طور پر آپ کے سامنے وہ باتیں آئی ہیں. ان باتوں کا اثر جو ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے ہوتا ہے. ایک یہ کہ صرف آدمی علمی طور پر یا تھیوریٹیکل انداز میں کوئی چیز سمجھا دے کہ بھئی یہ اصول ہے، ایسے زبان ہونی چاہیے، ایسے یہ زبان غلط زبان ہے، یہ زبان صحیح زبان ہے. لیکن ایک وہ شخص بتائے کہ صاحب دیکھیے ایسے ایسے ہوا ہے، یہاں ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لحاظ سے اس لیکچر کی جو افادیت ہے ضرور آپ نے محسوس کی ہوگی. حالانکہ یہ جو باتیں سہیل انجم صاحب نے بتائی ہیں، یہ سب ہمارے آپ کے سامنے، یہ سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اور جو بالکل اپنی گفتگو شروع کی انہوں نے، یہیں سے معاملہ بالکل یہیں سے ایک طرح سے لائن مخصوص ہو جاتی ہے کہ زبان کی کئی سطحیں ہیں، ادبی زبان کی بھی کئی سطحیں ہیں. ایک ادبی زبان جو ہے ابوالکلام آزاد والی ہے، اور ایک ادبی زبان جو ہے محسن آزاد والی ہے، ایک ادبی زبان جو ہے وہ فرض کیجئے کہ اور دوسرے کی ہے. تو ادبی زبان کی سطح جو ہے وہ بھی کئی سطحیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ جو عوامی زبان ہے، یعنی جس زبان میں ہم گفتگو کرتے ہیں، جس زبان میں ہم اپنی باتیں دوسروں سے کہہ دیتے ہیں بغیر کسی سجاوٹ کے یا بغیر کسی عبارت آرائی کے یا بغیر کسی شعوری طور پر اس کو سجا سوار کے بیان کرنے کے بالکل آسان انداز میں. تو وہی بات ہے کہ اخبار جو ہے، اخبار کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی عبارت اس طرح سے اخبار میں کہ اس سے آپ لطف لیں. لطف لینا ہے تو پھر تو آپ کوئی ادب پارہ پڑھیں، ادب پارہ پڑھیں گے نا لطف لینے کے لیے. اخبار میں تو جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس کا مقصد اولین اس کا یہ ہے کہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ تک بالکل پہنچ جائے. وہ یہ بات ہے
یہ خبر ہے یا یہ کوئی مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہے. اب یہاں معاملہ یہ سہیل انجم صاحب نے بہت صحیح مثالیں دی کہ زبان کا جو مسئلہ ہے اخباروں کے یا صحافت میں جو زبان کا معاملہ ہے اس کے بھی کئی پہلو ہیں. میں صرف ایک دو بات انہیں کی باتوں کو ذرا تھوڑا سا اتنی وضاحت سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں کیا، لیکن میں صرف آپ کو ذرا سا اس کی اہمیت کیا دیکھیے. ایک مسئلہ ہے زبان کا غلط یا صحیح ہونا، ایک مسئلہ ہے زبان کا درست ہونا یا اس کا درست نہ ہونا، اور ایک مسئلہ ہے زبان میں دوسری زبان کے الفاظ کا غیر ضروری طور پر صحیح یا غلط استعمال کرنا. صحیح تو نہیں ہوگا کیونکہ غیر ضروری استعمال اگر آپ دوسری زبان کے الفاظ کا اپنی زبان میں کر رہے ہیں تو اس کا غیر ضروری ہونا ہی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی مثالیں انہوں نے دی کہ ان الفاظ کا یا ان چیزوں کا متبادل ہماری زبان میں موجود ہے. اب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ متبادل جو ہے یہ زیادہ رائج نہیں ہے، یہ انگریزی والا لفظ جو ہے زیادہ رائج ہے، اس کو جلدی لوگ سمجھ جاتے ہیں. اگر اس کا اردو متبادل استعمال کیا جائے تو شاید انگریزی والا 100 لوگ سمجھ جائیں گے، اردو متبادل شاید 85 لوگ سمجھیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 50 لوگ جو نہیں سمجھیں گے اردو متبادل تو ان کی وجہ سے کیا ہم اردو متبادل کو چھوڑ کے اپنی زبان کا حصہ اسی انگریزی لفظ کو بنا لیں؟ یہ ہے سوال یہاں. یہ سوال بہت اہم ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اردو متبادل ٹھیک ہے، اردو متبادل جو ہے وہ انگریزی کے مقابلے میں فرض کیجئے کہ جو عام صورتحال ہے زبان کی یا زبان بولنے والوں کی، اردو کی ایک عام صورتحال بہرحال ذرا وہ ہے افسوسناک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں زیادہ لوگ، اب انگریزی کا لفظ زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی ابھی طے نہیں ہے کہ انگریزی کا لفظ جو ہے وہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اتنے لوگ سمجھ جائیں گے کہ نہیں. کئی لفظ انگریزی کے ایسے ہیں، جیسے ابھی آخر میں جو مثال انہوں نے دی شوٹ ایٹ سائٹ والی، تو شوٹ ایٹ سائٹ کی مثال بالکل دوسری ہے کہ دیکھتے ہی گولی مارنا، اس کو 1000 آدمی سمجھ جائے گا، اور شوٹ ایٹ سائٹ انہی 1000 میں سے آپ کہیے تو شاید 100 لوگ سمجھیں. تو یہ تو ہم نے پہلے سے ایک ذہن بنا لیا ہے نا کہ بھئی انگریزی کا لفظ تو اتنا عام طور سے لوگ بول چال میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر انگریزی کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے رہیں تو کیا مسئلہ ہے، وہ زیادہ آسانی سمجھ جائیں گے. لیکن ہر جگہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اردو متبادل، چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اردو کوئی ایسا انگریزی کا لفظ ہے، ہم پہلے سے مان رہے ہیں کہ وہ انگریزی کا لفظ زیادہ لوگوں کے لیے قابل فہم ہے عام زبان کے لحاظ سے، عام لوگوں کے لحاظ سے، اور اس کے مقابلے میں اس کا اردو متبادل ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ذرا کم لوگ سمجھ پائیں گے. ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے اردو زبان کے امین ہونے کی حیثیت سے، یا جو بھی ظاہر ہے کہ اردو کے اخبار نکالنے والے، اردو کے بولنے والے، اردو کے پڑھنے والے، یہ سب اردو زبان کے امین ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس اردو متبادل لفظ کو اگرچہ ابھی کم لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو رائج کریں تو وہی لفظ جو ہے وہ انگریزی کے مقابلے میں زیادہ قابل فہم ہو جائے گا. یہیں پر آ کے مسئلہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی جو چیز زیادہ آسانی سے سمجھ رہے ہیں تو اسی کو استعمال کرو، اس کو استعمال کرنے میں ٹھیک ہے، پھر اپنی اردو کو ہی چھوڑ دیجیے آپ. پھر اردو کو کوئی استعمال کہ بھئی اردو سمجھنے والے کم ہیں، انگریزی کے الفاظ سمجھنے والے زیادہ ہیں، تو پورے اردو میں صرف ابھی جیسے مثال انہوں نے بتائی کہ ایک جو ابھی پاکستان والی مثال، تو کیا اب یہ ہم لوگ کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے ہیں اپنے آپ سے کہ کیا ہم لوگ اس کے روادار ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ ویسی ہو جائے جیسے وہ اقتباس میں سنایا ہے پاکستان والے اقتباس؟ ظاہر ہے کوئی یہ نہ کہے گا کہ ویسے ہو جائے، کیونکہ زبان جو ہے اس کی صحت، اس کا درست ہونا، اس کا تعلق ہمارے پورے وجود سے ہے. ایسا تھوڑی کہ زبان جو ہے بس صرف آپ نے بول دیا اور کوئی سمجھ گیا. زبان جو ہے کتنی چیزیں اپنی زبان کی ہم بالکل درست بولتے ہیں، ہمیں اصول نہیں معلوم ہوتا کہ اس اصول پر یہ درست. ابھی کل ہی گھر پہ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ
میں اس راستے پر ملا ان سے. تو میں نے کہا راستہ مذکر وہ واحد ہے کہ جمع؟ تو کہنے لگے کہ راستہ تو واحد ہے. ہم نے کہا اس کی جمع؟ کہنے لگے کہ راستے. تو میں نے کہا میں اس راستے پر ملا یا میں نے اسے راستے میں دیکھا؟ تو یہاں راستے جو ہے واحد استعمال ہوا ہے کہ جمع استعمال ہوا ہے؟ تو اب وہ پھنس گئے. کہنے لگے ہاں راستہ کی جمع تو راستے، اور میں نے اسے راستے میں دیکھا. تو جب راستے میں دیکھو تو ایک ہی راستے میں تو دیکھا ہوگا، تو یہ ایک راستہ بھی تو یہ راستے کیوں استعمال ہوگا؟ ظاہری کہ معاملہ ہے امالہ کا. اب امالہ کا اصول نہیں معلوم ہے، لیکن آپ بھی بولیں گے تو یہی بولیں گے کہ میں نے اسے راستے میں دیکھا. راستہ واحد اور اس کی جمع راستے، لیکن یہاں یہ راستے جو ہے یہ جمع کی صورت میں نہیں، یہ امالہ کی صورت میں. تو امالہ کا اصول جو ہے یہ زبان کا بڑا ہی زبردست ایک اصول ہے بولنے کا. تو اب یہ چیزیں ہماری زبان میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، غیر شعوری طور پر ہم کو سب معلوم ہے. لیکن اب وہی ہوتا ہے کہ حالات کے دباؤ میں یا پہلے سے ہمارے ذہن پر کچھ چیزوں کا ایسا غلبہ ہے کہ صاحب بس وہ پہلے سے ہم نے مان لیا کہ بھائی اب آج کل تو سوشل میڈیا پر دیکھیے کیا ضرورت ہے کہ سارے الفاظ اردو کے لکھے جائیں، اس میں انگریزی جب آدمی سمجھ لے رہا ہے تو انگریزی لکھ دیجیے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ اردو والے ہیں ان سب کی یہ بالکل بہت ہی ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنی زبان کی صحت، زبان کی اس کی درستگی نہیں، درستی، زبان کی درستی، اس کی صحت، اس کا صحیح ہونا، اور اس کا اپنے پورے ہمارا جو مزاج ہے، ہمارا جو زبان کی پوری وہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اسے قائم رکھیں اور اسے رائج کرنے کی کوشش کریں. وہ صحافت کی دنیا میں، صحافت چونکہ بالکل عوامی زبان کا معاملہ ہے، تو اس لیے صحافت میں تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. کئی مثالیں ہوتی، کتنی عمدہ مثالیں، اس کی وجہ سے ان کا خطبہ جو ہے سہیل انجم صاحب کا بڑا لائیو ہو گیا. اب لائیو کی جگہ پہ اگر زندہ کہا جائے تو آپ کہیں گے کہ لائیو تو زیادہ بہتر ہے. تو ان کے خطبے میں جو زندگی تھی وہ اسی لیے کہ ایسی مثالیں انہوں نے دی کہ وہ سب ہم لوگ اس سے بالکل تجربہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال سہیل انجم صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر، اور اس موضوع کی اہمیت اور معنویت خاص طور سے زبان اور ادب کے شعبے میں تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حالانکہ یہی باتیں اگر آپ ہسٹری کے شعبے میں کریں تب بھی وہاں وہ ارریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے شعبے میں یہ بات جو ہے، یہ باتیں یا یہ بحث، یہ مباحث اور یہ خیالات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی زبان اور ادب سے ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اب میں شعبے کے استاد ڈاکٹر راہین شمع سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمان مقرر اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کریں. پروگرام کے مقرر سہیل انجم صاحب، محفل صدر پروفیسر احمد محمود صاحب، پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر بشیر احمد صاحب،